بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ اس مہینے کو جو ہے مس مت کیجیے. اور کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی کام کاج میں رہتا ہے لیکن کام کاج کی وجہ سے وہ اپنا روزہ کو مس کر دیتا ہے. اللہ اکبر. روزہ ایک روزہ قصدن اگر آپ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو 60 روزہ کرنے پڑیں گے. اگر 30 روزہ کرنے میں ایک روزہ آپ سے چھوٹ جانے پر آپ کو 60 روزہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کا ادائیگی ہوگی، وہ بھی اس کے برابر نہیں. تو پھر ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایک روزہ کو مس کر رہے ہیں. خدا را مس مت کریں. روزہ بہت افضل ترین عبادت ہے. آپ پورا دن بھوکے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، منہ میں پانی لے لیتے ہیں، وہ اس منہ کا پانی آدھا لقمہ اگر اندر آدھا گھونٹ لے بھی لیں گے تو کوئی نہیں کہہ پائے گا کہ آپ پانی پی لیے ہیں. لیکن آپ کو اللہ رب العزت کا خوف ہے اور آپ جو ہے اس گھونٹ پانی کو بھی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ صرف آپ کو اللہ کا خوف رہتا ہے. کوئی اگر نہیں دیکھتا ہے تو آپ کو اللہ، آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے. اس وجہ سے آپ جو ہے اس لقمے کو نہیں لیتے ہیں. روزہ رہتے ہیں تنہا آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب. اس لیے یہ عبادت جو ہے بہت افضل عبادت ہے اور اس عبادت کو مس مت کیجیے. کام سال کے 11 مہینے ہیں. آپ 11 مہینے میں کبھی بھی آپ اپنا کام کا ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر روزہ مس کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا گناہ ہوگا اور آپ کو اس گناہ سے بچنا چاہیے. آپ جو ہے 30 روزہ کرنے میں اگر یہ مس کر رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو 60 روزہ ایک روزہ کے بدلے میں کرنا پڑے گا. تو پھر آپ کیسے کر سکیں ہیں؟ ہاں، کوئی اجر شریف کچھ آپ کے ساتھ بیماری وغیرہ سفر یہ سب ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے یہ ہے گنجائش ہے، آپ اس کا قضا جو ہے اس نماز کا ادائیگی کریں گے، اس میں چھوٹ ہے. لیکن آپ قصدن اگر چھوڑ دیتے ہیں خدا را تو آپ کو معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت پر معاف نہیں ہے. نماز جیسے پنجگانہ نماز آپ مس کر رہے ہیں، معافی نہیں ہے اس کا. آپ جب تک باحیات ہیں تو آپ کو نماز کسی بھی حالت پر معاف نہیں ہے. چاہے آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو سو کر کے ہی نماز ادا کریں. آپ پر نماز فرض ہے، آپ کو نماز ادا کرنا ہر حال میں فرض ہے. مسلمانوں آپ بھی آپ کے اوپر جس طریقے سے دشمنان اسلام جو ہے آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کے مذہب کے کام کو روکنے کا پریاس کرتا ہے، آپ جانتے ہیں. آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے کا بات کیا جاتا ہے، آپ کو جو ہے آپ کے تہوار منانے سے روکنے کا بات کیا جاتا ہے، لیکن آپ انجان بنے گھومتے ہیں. آپ کا جو ہے کچھ نہ کچھ تو کمی ہے جو کہ یہ سب کہنے کے لیے ان کو ہمت ہوتا ہے. آپ اپنا عبادت میں جو ہے کوتاہی برتتے ہیں. عبادت اللہ کے طرف سے آپ کو انعام ہے، اس انعام کو مس مت کیجیے. یہ زندگی کیا ہے دوستو؟ آپ اپنے باپ داداؤں کو دیکھیے. آپ کا باپ دادا اس دنیا میں کتنا بہترین طریقے سے جی رہا تھا. ان کا ہر چیز آپ کو یاد ہوگا. وہ دنیا میں تھے تو وہ کس طریقے سے کرتے تھے، وہ آج کہاں ہے. آپ اس چیز کو یاد کیجیے. اسی طرح سے آپ کا بھی عمر کٹتا جا رہا ہے. آپ بھی کسی نہ کسی دن جو ہے اس دنیا سے چل بسیں گے. تو پھر آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ فقط وہی عبادت جو اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ پر فرض کیا ہے، اور آپ کا حسن و اخلاق غریبوں کے ساتھ آپ کیا